پہنچ رہے ہیں۔ اس کی وجہ کون ہے؟ اس کی وجہ اس کا باپ، اس کی ماں ہے، اس لیے کہ انہوں نے دینی تعلیم کو فروغ نہیں دیا ہے، دینی تعلیم کو اہمیت نہیں دی ہے۔ لیکن لوگوں یاد رکھو، حضور ارشاد فرماتے ہیں جب مدرسے میں پڑھنے والا بچہ زمین پر چلتا ہے تو آسمان میں رہنے والے فرشتے اپنے پروں کو بچھا دیا کرتے ہیں۔ جب مدرسے میں پڑھنے والا بچہ کسی قبرستان سے گزرتا ہے اللہ عذاب کو اٹھا لیا کرتا ہے۔ جب مدرسے میں پڑھنے والا بچہ اگر قرآنی آیت کسی مریض پر پڑھ کر کے پھونک دیا کرتا ہے اللہ اسے شفا دے دیا کرتا ہے۔ لوگوں پہچانو، لوگوں جانو، اپنے بچوں کو مدرسے سے وابستہ کرو۔ مدرسے میں پڑھانے کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم پڑھاؤ۔ وقت کی ضرورت ہے۔ جتنی اہمیت تم نے ہوٹلوں کو دی ہے، جتنی اہمیت تم نے میرج ہالوں کو دی ہے، کاش کہ تم نے اتنی اہمیت دینی مدارس کو دی ہوتی، اپنے بچوں کی تربیت پر، اپنے بچوں کی تعلیم پر دی ہوتی تو آج سسٹم ہمارا الگ ہوتا، آج سماج ہمارا الگ ہوتا۔ ہمارے بزرگوں کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھیے، مہرارا شریف کے بزرگ فرماتے ہیں آدھی روٹی کھائیے اپنے بچوں کو پڑھائیے۔ حضور حافظ ملت فرماتے ہیں زمین کے اوپر کام، زمین کے نیچے آرام۔ لوگوں تعلیم بہت ضروری ہے، لوگوں علم بہت ضروری ہے۔ اگر تمہارے پاس میں علم ہے تو تمہارا کل ہے، اگر تمہارے پاس میں تعلیم ہے تو تمہاری زندگی خوشگوار ہے، اور تمہارے پاس میں علم نہیں ہے تو یقین جاننا تم بڑی بربادی کی طرف چل رہے ہو، بڑے اندھیرے کی طرف چل رہے ہو۔ اپنے آپ کو سدھارو، اپنے بچوں کو ایجوکیٹڈ بناؤ، اپنے بچوں کو تعلیم یافتہ بناؤ۔ جب تمہارے بچے تعلیم یافتہ ہوں گے اللہ تمہارے گھروں میں برکتیں کرے گا، اللہ تمہیں دنیا میں کامیاب کرے گا، قبر میں کامیاب کرے گا، اور میدان حشر میں کامیاب فرما دے گا۔ وقت کی ضرورت ہے، آپ علم حاصل کریں، بہت ضروری ہے۔ علم حاصل کریں گے انشاءاللہ آپ کا سینہ منور ہو جائے گا، آپ علم حاصل کریں گے انشاءاللہ آپ کی زندگی خوشگوار ہو جائے گی۔ لوگوں آج ہم نے اپنے بچوں کے ہاتھوں میں موبائل دے دیے ہیں، کتنا اچھا ہوتا موبائل کی جگہ اگر ہم نے جو ہے نا قرآن دیا ہوتا، کتنا اچھا ہوتا ہم نے موبائل کی جگہ اپنے بچوں کے ہاتھوں میں قلم کو دیا ہوتا، کتنا اچھا ہوتا ہم نے موبائل کی جگہ اپنے بچوں کے ہاتھوں میں حضور کی حدیث کی کتابیں دی ہوتی۔ لوگوں قرآن دو کے زندگی سنور جائے گی۔ ان کی تاریخ میں ایک نام آتا ہے حضرت محمود غزنوی کا، ذرا سنیں تو محمود غزنوی ایک عظیم بادشاہ، ایک عاشق رسول، عدل و انصاف کا جو ہے قائم کرنے والا بادشاہ حضرت محمود غزنوی۔ اللہ اللہ، جب مہمان نوازی کے لیے ایک مقام پر پہنچے نا، آپ نے کھانا کھایا، کھانا کھانے کے بعد میں آپ بستر پر پہنچے، جیسے ہی بستر پر لیٹے تاک میں رکھے ہوئے قرآن پر آپ کی نظر پڑ گئی، آپ کے آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے، آپ کا جسم کپ کپانے لگا۔ اللہ اللہ، آپ کپ کپائے، آپ کے دل میں خیال آیا اے محمود غزنوی، کیا قرآن اسی لیے ہے جہاں قرآن رکھا ہو وہاں تو آرام کرے گا؟ اگر میدان حشر میں تیرے رب نے تجھ سے پوچھ لیا اے محمود غزنوی کیا تجھے وہی جگہ ملی تھی جہاں میرا قرآن رکھا تھا، تو اس جگہ آرام کرے۔ اللہ اللہ، حضرت محمود غزنوی لرزنے لگے، لرزہ براندام ہو کر کے قرآن مجید کو اٹھایا، آنکھوں سے لگایا، سینے سے لگایا، دوسرے کمرے میں رکھ کر کے آ گئے۔ جیسے ہی دوسرے کمرے میں رکھا آپ آ کر کے لیٹے، آپ کے دل میں خیال آیا اے محمود غزنوی، اگر تیرے رب نے تجھ سے پوچھ لیا کہ محمود غزنوی تیرا آرام اتنا ضروری تھا کہ تو نے اپنے آرام کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ قرآن اٹھا کر کے رکھ دیا، تو بتا محمود غزنوی تو اپنے رب کو کیا جواب دے گا؟ آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں، توڑے توڑے جاتے ہیں، قرآن کو اٹھا کر کے لاتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں اور پوری رات قرآن کی تلاوت کرنے بیٹھ جاتے ہیں۔ آج آپ اپنا بھی جائزہ لیں، جہاں ایل سی ڈیاں چل رہی ہیں وہاں قرآن رکھے ہوئے ہیں، جہاں ٹی ویاں چل رہی ہیں وہاں قرآن رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ اللہ، 24 گھنٹے میں 20 گھنٹے ایل سی ڈیاں ٹی ویاں چل رہی ہیں، لیکن کئی مہینے ہو گئے ہیں قرآن کھلا نہیں ہے، کئی مہینے ہو گئے ہیں
قرآن کھول کر کے دیکھا نہیں ہے. اللہ اللہ, آج آپ اپنی بربادی کا ذرا جائزہ تو لیں. جن گھروں میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی, حضور فرماتے ہیں ایسے گھر ویرانے ہیں, خنڈر ہیں. اللہ اللہ, جن گھروں میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی وہاں اللہ کی برکتیں نہیں ہوتی ہیں. سنیں, محمود غزنوی پوری رات قرآن پڑھ رہے ہیں, قرآن پڑھ رہے ہیں, یہاں تک کہ سورج نمودار ہو گیا. محمود غزنوی اپنے گھر پہنچ گئے, انتقال ہوا, کسی نے دیکھا بادشاہ محمود غزنوی, سلطان محمود غزنوی جنت کے باغات میں ٹہل رہے ہیں, جنت کی بہاریں لوٹ رہے ہیں, جنت کے باغات کی سیر کر رہے ہیں. کسی نے پوچھا, اے محمود غزنوی یہ تو بتاؤ تمہیں جنت کس بنیاد پر ملی ہے, تمہیں جنت کس نیکی کی بنیاد پر ملی ہے؟ سلطان محمود غزنوی فرماتے ہیں مجھے اور اعمال کا تو پتہ نہیں, لیکن ہاں ایک مرتبہ میں نے قرآن کا ادب کیا تھا. قرآن کے ادب کرنے کی وجہ سے اللہ نے سلطان محمود غزنوی کو جنتی بنا دیا ہے. اللہ نے سلطان محمود غزنوی کو جنتی بنا دیا ہے. لوگوں, یہ قرآن کے ادب کی بنیاد ہے. جس کے دل میں قرآن ہو, جو قرآن کی تلاوتیں کرتا ہو, جو قرآن کو پڑھتا ہو, اس کی شان کا مقام کیا ہوگا, اس کے سر کا مقام کیا ہوگا, اس کے دل کا مقام کیا ہوگا. ذرا آپ اندازہ تو لگائیں. لوگوں, آپ اپنے بچوں کو ضرور حافظ قرآن بنائیں, یہ ضروری ہے. اور حافظ قرآن بنانے کے ساتھ ساتھ آپ اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم سے آراستہ ضرور کریں, تعلیم یافتہ بنائیں اپنے بچوں کو. وقت کی ضرورت ہے. اچھا, ایک چھوٹی سی بات یہاں ملاحظہ کریں, جس کے پاس میں قرآن کی تعلیم ہوگی, جس کے پاس میں حضور کی حدیث کی تعلیم ہوگی, وہ کبھی غدار نہیں ہو سکتا. آپ جائزہ لے لینا, آپ جا کر کے دیکھ لینا, آپ جائزہ لے کر کے دیکھ لینا. جس کے دل میں قرآن کا علم ہوگا, جس کے دل میں مصطفیٰ کی حدیث کا علم ہوگا, وہ کبھی غدار نہیں ہو سکتا. اور جو غدار ہوگا وہ قرآن سے وابستہ نہیں ہو سکتا, حضور کی حدیث سے وابستہ نہیں ہو سکتا. جس کے پاس میں قرآن کا علم ہو, جس کے پاس میں مصطفیٰ کی حدیث کا علم ہو, وہ کبھی یہودیوں سے ہاتھ نہیں ملا سکتا, وہ کبھی نصرانیوں سے ہاتھ نہیں ملا سکتا, وہ کبھی مجوسیوں سے ہاتھ نہیں ملا سکتا. جس کے پاس میں قرآن کا علم ہو, جس کے پاس میں مصطفیٰ کی حدیث کا علم ہوگا, وہ مصطفیٰ کی شریعت کی دھجیاں نہیں اڑا سکتا, وہ کبھی خلاف شرع کام نہیں کر سکتا. جس کے پاس میں قرآن کا علم ہو, جس کے پاس میں مصطفیٰ کی حدیث کا علم ہوگا, وہ اپنی جان کے خون کا ایک ایک قطرہ تو دے سکتا ہے, لیکن مصطفیٰ کی شریعت سے بغاوت نہیں کر سکتا. لوگ کہہ رہے ہیں غدار ہے, غدار ہے. کان کھول کر کے سن لیں, جو مصطفیٰ کی شریعت کا وفادار ہوگا وہ کبھی غدار نہیں ہو سکتا. اور جو مصطفیٰ کی شریعت کا وفادار ہوگا وہ باطل کے سینے پر کھڑے ہو کر کے علل اعلان کہے گا, ہم دین محمد کے وفادار سپاہی, اللہ کے انصارو مددگار سپاہی, اسلام کی عظمت کے نگہبان سپاہی, باطل کی خدائی کو گوارا نہ کریں گے, مر جائیں گے ایمان کا سودا نہ کریں گے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, عظمت رسول کانفرنس, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سبحان اللہ. ہم دین محمد کے وفادار سپاہی, اللہ کے انصار و مددگار سپاہی, اسلام کی عظمت کے نگہبان سپاہی, باطل کی خدائی کو گوارا نہ کریں گے, مر جائیں گے ایمان کا سودا نہ کریں گے, مر جائیں گے ایمان کا سودا نہ کریں گے. لوگوں, جن کے دلوں میں ضمیر زندہ ہے, جو مصطفیٰ کی شریعت کے جو تابعدار ہیں, جو مصطفیٰ کی شریعت میں رہ کر کے زندگی کو بسر کر رہے ہیں, وہ کبھی باغی نہیں ہو سکتے ہیں. اور جو لوگ باغی ہیں سن لیں, ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے, وہ مسلمان نہیں ہو سکتے. جو سچا پکا مسلمان ہے یقیناً وہ انسانیت کے ناطے پر مدد کرتا ہے. کسی بھی مذہب کا ہو, اگر پیاسا ہے تو ضرور پانی پلائے گا, کسی بھی مذہب کا ہو اگر بھوکا ہے تو کھانا کھلائے گا, کسی بھی مذہب کا ہو اگر ننگا ہے تو ضرور کپڑا پہنائے گا. لوگوں, یہ اسلام کا جو ہے نا, اسلام کا کردار
کردار ہے، یہ اسلام کی حقانیت ہے۔ اس لیے آپ کو چاہیے کہ آپ جو ہے آپ مدرسوں سے اپنے بچوں کو وابستہ کریں اور اپنی زندگی کو خوشگوار بنائیں۔ آپ بہترین عالم بنائیں، اپنے بچوں کو بہترین قاری بنائیں، بہترین مفتی بنائیں، بہترین حافظ بنائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ ایجوکیٹڈ، دنیاوی ایجوکیٹڈ بنائیں اپنے بچوں کو۔ آپ کہیں کہ کیسے بنائیں، کیا کریں؟ ہمارے بس میں تو کچھ نہیں ہے، میں جانتا ہوں آپ کے بس میں کچھ نہیں ہے، لیکن آپ یہ تو جانتے ہیں کہ اللہ کے بس میں سب کچھ ہے۔ وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ وہ پروردگار جو وہ آسمان میں اڑنے والے پرندوں کو رزق عطا کرتا ہے، وہ سمندر میں رہنے والی مچھلیوں کو رزق عطا کرتا ہے، وہ پتھر میں رہنے والے کیڑوں کو رزق عطا کرتا ہے۔ وہ پروردگار جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ وہ پوری کائنات کا مالک ہے، اس کی بغیر مرضی کے پتہ نہیں ہلتا ہے۔ آپ کوشش تو کریں، کوشش کریں، آپ کوشش کریں، آپ نمایاں کامیابی حاصل کریں گے۔ اللہ اللہ، کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ تاریخ گواہ ہے، اسی ہندوستان سے جانے والے حضور تاج الشریعہ کو آج پوری دنیا جان رہی ہے اور پہچان رہی ہے۔ میرے تاج الشریعہ کا عرس آنے والا ہے۔ اللہ اللہ، جب حضور تاج الشریعہ ملک ہندوستان سے مصر جامعہ ازہر پہنچے تھے نا، آپ نے تعلیم حاصل کی اور نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ شاعر اہل سنت اشہد رضا لکھیم پوری، خطیب اہل سنت قاری شکیل احمد صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ علماء اہل سنت مسلک اعلیٰ حضرت۔ ماشاءاللہ، آپ اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں خطیب ہندوستان حضرت علامہ قاری شکیل احمد صاحب قبلہ تشریف لا چکے ہیں اور جناب محترم بھائی اشہد رضا بھی تشریف لا چکے ہیں۔ اب تھوڑی دیر کے بعد انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جو ہے اشہد بھائی انشاءاللہ جو ہے نعتیہ کلام آپ کے سامنے پیش کریں گے۔